لاڈلی ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری کیسی ہونے والی ہے اور اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوری میں ہمیں کون سے انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملیں گے، جہاں پر نازو اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنے باپ کے جانے کے بعد، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا راز کھل کر اس کے ہی بھائی کے سامنے آ جائے گا۔ آخر کیسے آئے گا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لانے والا ہے پرویز ہی۔ پرویز یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کیسے اس کے گھر والوں کے سامنے اس کا راز لے کر آنا ہے، لیکن راز تو آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اب فیکٹری کے حالات تو آلریڈی اتنے خراب چل رہے تھے، جو کہ پہلے سے ہی اتنے خراب تھے کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ یہاں پر اب جیسے ہی بات کرتا ہے گھر پر، تو یہاں پر صباحت صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہیں کسی بات کے لیے کب روک رہی ہوں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے جتنی بھی آسانی ہو سکتی ہے تم اسے آسانی سے حل کر لو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ امی، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اپنی بہن کا گھر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ آپ خود مجھے بتائیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، میں جانتی ہوں اچھے طریقے سے تم اس گھر کو نہیں بیچنا چاہتے ہو، لیکن اگر مجبوری ہے تو تمہاری بہن اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گی، میں اسے خود سمجھاؤں گی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں امی، آپ اسے آخر کیوں سمجھائیں گی؟ آپ کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوگی۔ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے وہ یہی سوچے گی کہ ابا کے جاتے ہی ہم نے اسے گھر واپس لینے کی ڈیمانڈ کر دی، آخر ایسا کیسے پوسیبل؟ لیکن عمر بھی اتنے مشکل طریقے سے پھنس چکا ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے، کس طرح اس معاملات کو وہ حل کرے۔ یہاں پر اس کے پاس جب لاسٹ آپشن یہی بچتی ہے کہ وہ اس گھر کو سیل کر دے، تو یہاں پر وہ اب نازو سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نازو، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ گھر سیل کر دیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھیا کیا ہو گیا؟ ابا کی دی ہوئی نشانی ہے میرے پاس، تو آپ اس گھر کو سیل کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں نازو، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہیں اس سے اچھا اور اس سے بڑا گھر لے دوں گا۔ یہ بات سن کر اب نازو کو راضی ہونا ہی پڑتا ہے، کیونکہ نازو کے پاس اس کے بعد اور کوئی آپشن نہیں بچتی تھی۔ یہاں پر نازو اس بات کے لیے راضی تو ہو جاتی ہے، گھر کون خرید رہا ہے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہاں پر اب دوسری طرف روحان جس کے سامنے حقیقت کھل کر آ جاتی ہے، تو روحان یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نازو جیسی گھٹیا لڑکی کو میں اپنی زندگی میں آخر رکھوں بھی تو کیسے؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کہ اس جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں رکھا جائے، کیونکہ وہ لڑکی یہ سب ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ آپ لوگ غلط کر رہی ہیں امی، آپ مجھے اس طرح سے اتنی بڑی قسم کیسے دے سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے نازو کا کردار بھی اچھا نہیں ہے، اگر وہ تھوڑی ضدی ٹائپ کی رہتی تو شاید میں اسے اپنی زندگی میں رکھ لیتا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اسے اب اپنی زندگی میں رکھوں گا؟ اب اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں اور آپ کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہے۔ یہاں پر روحان اب نازو کو ڈیورس دے دیتا ہے، کیونکہ نازو خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نازو اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہے۔ اب نازو کی ڈیورس کے بعد راہم کے اوپر اتنا بڑا دباؤ آ جاتا ہے کہ راہم بھی اپنی بیوی کو ڈیورس دے۔ راہم اب کہتا ہے سب سے کہ میں ایسا نہ تو کبھی کروں گا اور نہ ہی ایسا میں کبھی بھی کر سکتا ہوں، ایسا کبھی ممکن نہیں کہ میں اپنی ہی بیوی کو ڈیورس دوں، آخر یہ کیسے پوسیبل ہے؟ میں اپنی بیوی کو ڈیورس دوں؟ کیا اتنا آسان ہے؟ اگر نازو نے غلطی کی ہے تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں اب سن کر ارسل کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیوں آپ لوگ راہم کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ اس بات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آپ اس طرح اسے نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک کی زندگی برباد ہوئی ہے تو دوسری لڑکی کی بھی زندگی کو برباد کیا جائے۔ کس طرح کے لوگ ہیں آپ لوگ؟ یہ باتیں سننے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، کیا اپنی بہن کی تمہیں بالکل بھی پرواہ نہیں جو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اپنی بہن کے اوپر ترس نہیں آتا؟ آخر وہ کس کرب اور کس درد سے گزری ہے اور تم یہ بات کر رہے ہو؟ اگر تم اس کی بھی ڈیورس ہونے دو گے تو مجھے پورا اندازہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری بہن کی بھی زندگی میں تھوڑا سکون آ جائے گا، لیکن جب وہ ابریش کو دیکھے گی تو اس کی زندگی اور بھی بھیانک ہو جائے گی۔ یہاں پر اب وہ راز سب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سکون سے زندگی
कैसे वो गुजार सकती है जिसने अपने ही बाप की जान ली हो। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है तुम जानते हो क्या बात कर रहे हो।